رک جاتے ہیں کہ پھر وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ان چیزوں کے ذکر آ جاتے ہیں. آج بھی میں نے یہ بالکل تجویز دی ہے کہ جب آئندہ کمیٹی ہو, اپنا کابینہ کی میٹنگ ہو, تو ہمیں اس پہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے. یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے فورنزک آڈٹ ہونے چاہیے. اگر یہ باتیں درست ہیں تو ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے, اور روٹ کاز پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. روٹ کاز بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ لیکیجز جو ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں. اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے, ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں, یو ایس اے ہو, یو کے ہو, چائنا ہو, یہ ٹیکنالوجیکلی ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں. یہ معاملات وہاں سے بھی نکل آتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹس ہیں یہ پرون ہیں ان چیزوں کے لیے. بے بسی نہیں ہے, یہ سائنس سے لڑائی ہے. جی ایک سیکنڈ, کہ اگر کل کو میں آپ کی اور محمد جنیجو کی یا آپ کی آپ کسی گرل فرینڈ کی ویڈیو جاری کر دوں اور آپ ایز اے وفاقی وزیر کے طور پر بغیر اس کا فورنزک آڈٹ اپنا پولیٹیکل بیانیہ اس پہ دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے. آپ ایک پولیٹیکل بیانیہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف. 90 ڈیز الیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا اختیار تھا, چیف منسٹر اسمبلی توڑ دی, 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. اب آپ اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل بیانیہ ایک ایسی چیز کے اوپر جو بھی پروون نہیں ہے اس کے اوپر آپ اپنا میں عرض کر دوں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے. یہ اختیار الیکشن میری عرض سن لینا, یہ میری عرض تو سن لینا جی. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے آرٹیکل 218 کے تحت, اور الیکشن کمیشن نے ہی الیکشنز کو انشور کرنا ہے. یہ اختیار صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا, اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا. دو معزز جج صاحبان نے 9 رکنی بینچ میں یہ کویسچن فریم کر کے انہوں نے سامنے رکھا عدالت کے کہ اسمبلی کسی ایک شخص کی انا پہ توڑی گئی ہے یا آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توڑی گئی ہے. بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جاتا, بینچ ہی توڑ دیا گیا. اور پھر بعد میں بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جب 4 جج صاحبان کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب سے بنیادی کویسچن تھا جو حل ہونا چاہیے. اب آپ نے بات کی ہے کہ فورنزک ہونے سے پہلے بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. فورنزک, میں خود یہ بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ فورنزک ہونا چاہیے, لیکن یہ بات پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی. یہ بات تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اگلے دن ایک مسجد میں بھی یہ بات کر دی گئی تھی, بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے اور آن ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کے وکیل ہیں, ان کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہیں ہے, اور ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے, ایک سیکنڈ یار, یہ بات یہ ہے, اب ثاقب نثار صاحب کی آواز کو اعظم صاحب نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا, احمد طارق رحیم کی ایک میں سن تو لینا. آپ کی اگر مجھے بات یہ ہے کہ میری گرل فرینڈ ہوگی تو آپ کریں گے نا یار, اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایک سے سن تو لینا. میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ ابیلٹی اٹ از آن دا, ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں نا, اٹ از آن دا نیشنل میڈیا. پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر وہ ٹیپیں چل رہی ہیں, وہ میرے پاس بھی آ گئی. وہ ٹیپیں ٹی وی چینلز کی جیو پہ, دنیا پہ, ہر جگہ پہ چل رہی ہیں. اچھا, اس کا ایک اور حل تھا کہ وہ دونوں تردید کر دیتے پچھلے 3 گھنٹے میں, آپ سے سارے بیانیے ختم ہو جاتے. ہم بات وہ نہیں, آپ کی رائے کا احترام ہے. اگلا سوال لے لیں جی. وہ قمر صاحب کر لیں. دیکھیں, حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور حکومت کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے, حکومت کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ پہلے ذرا زیادہ تحقیقات ہو جائیں, اس کے بعد آگے چلیں گے. میں نے تو شروع میں بات کی ہے کہ کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ لڑائی اور زیادہ ڈیپ ہو اور سنگین ہو, اور اس کی وجہ سے شاید کسی اور کو رستہ ملے گا. لیکن ہم لوگ پولیٹیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا جمہوری نظام میں ہے, اور جمہوری نظام کی بقا جو ہے وہ تسلسل میں ہے, اور اس تسلسل کو جانے کے